اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین، آپ کی خدمت میں جعفر علی انصاری آج ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ فلسفہ روزہ، یعنی ہم مسلمان روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس روزے کے فرق ہمارا یہ موضوع ہے، اور اس کے اندر سوال یہ ہے کہ آیا خدا نے انسان کو یعنی مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا، اس کا وجہ کیا ہے، اور اس کا انسان کے جسم کو کیا فائدہ ہو سکتے ہیں اور اس کے روح کو کیا فائدہ ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نمل کے طلباء کو سنتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہی سوال ہم نے ان کو کیا تھا کہ یعنی مسلمان روزہ کیوں رکھتے ہیں، اور ہم نے ان سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ مسلمان روزہ رکھنے کا وجہ کیا ہے اور ان کا جسمانی اور روحانی کیا فوائد ہو سکتے ہیں روزے کا۔ تو پہلے آئے ان کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد افضال۔ محمد خاور احمد۔ عبد الشکور۔ بلال احمد۔ محمد کلیم اللہ۔ صداقت علی۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ مسلمان روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ اے مسلمانوں تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی قوموں پہ ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ یہ اللہ کا جو بھی اس مہینے کو پائے تو وہ اس میں روزے رکھے، ہاں بیمار کو اور جو سفر میں اس کو رخصت دی گئی ہے۔ روزہ ہم پر فرض ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی اس کا حکم آیا ہوا ہے، اور روزے کے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں بھوک پیاس کی شدت، ہمیں جو روزہ رکھتے ہیں دن بھر ہم بھوک پیاس سے رہتے ہیں، تو ہمیں احساس ہو غریبوں کا اور دوسرے لوگوں کا، جس وجہ سے ہمیں روزہ ہم پہ فرض ہے۔ روزہ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اس لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں جی، روزہ جو ہے نا وہ ایک روحانی اور جسمانی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ اس چیز کا حکم اس لیے دیا ہے کہ ہمارا فائدہ ہے اس میں۔ ہمارا فائدہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم ایک تو پرہیزگاری بندے میں آتی ہے، لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے، بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے لوگوں کو۔ روزہ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا، جیسے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا ہوا تھا، اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ دوسرے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ معاشرے میں جو غریب مسکین ہوتے ہیں ان کا ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا انسان کے جسمانی اور روحانی کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جسمانی لحاظ سے اگر پہلے بات کر لیں تو پورا سال جو ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں تو ہمارے معدہ بھی ایک مشین ہے، اس کو بھی ریلیکسیشن کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بھوک پیاس کی حالت میں ہمارے اس سسٹم کو ایک ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے، تو یہ فائدے بھی ہیں۔ اور بعض لوگ بہت کھا کے پھر وہ فیٹ وغیرہ بن جاتی ہے، تو اس حوالے سے بھی ان کی وہ فیٹ اور وہ جو بیماریاں جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ کم ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم روحانی بات کریں تو روحانی لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے استدلال لیں تو اللہ نے فرمایا کہ روزہ ہم نے فرض آپ پہ اس لیے کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور جو سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہو کہ وہ ٹریننگ ہے آپ کی، پورے نفس جو بے لگام ہو جاتا ہے 11 مہینوں میں، تو اس میں آپ اتنے پریپیئر ہو جائیں کہ ان 11 مہینوں میں آپ اس یعنی شیطان کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ ایک ساتھ فائٹ کر سکیں۔ تو ایک اور بات اس میں جو حکمت ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو پھر حرام چیزیں تو بہت تھوڑی ہیں، تو ان کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو یہ چیز جب جنریٹ ہوتی ہے یہ اس کا ہمیں روحانی پرپز ملتا ہے۔ جسمانی فائدے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ انسان جب کسی چیز پہ کنٹرول سیکھتا ہے، تو جب ہم صبح سے لے کے شام تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو اکثر یہ جو ہے ماہرین وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ جب انسان کا جو ایک سسٹم ہے نا وہ ریسٹ میں ہوتا ہے، جب ہم ایک سال کے بعد ہی ہم اس کو ایک مہینے کے لیے ہم اپنے جسم کو ریسٹ پہ چھوڑتے ہیں، تو ظاہر بات ہے، عام سی چیز ہے کہ جب کوئی چیز سکون میں ہوتی ہے تو خود بخود اس میں جو مسائل ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو جسم کے جو فاضل مادے ہوتے ہیں وہ خارج ہوتے ہیں، چربی لوگوں کی ختم ہوتی ہے۔ جسم روزے کو کہا گیا ہے، جسم کی زکوٰۃ کہا گیا ہے، وہ یہی وجہ ہے۔ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے کہ جو مال میں غلاظت ہوتی ہے وہ نکلتی ہے، تو اس لیے جو ہمارے جسم میں خرابیاں ہوتی ہیں وہ ختم کرتے ہیں۔ روحانی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بنیادی چیز جو ہمیں رمضان المبارک میں بتائی جاتی ہے یا جس پہ کنٹرول کرنے کا کہا گیا ہے، انسان کی 3 بڑی بنیادی ضرورتیں ہیں، جیسے کھانا پینا اور جنسی خواہش ہے اور
مطلب ان جو بڑی خواہشات ہیں نا ان پہ انسان کنٹرول کرتا ہے، تو مطلب ضبط کرنا آتا ہے انسان کو، اپنے نفس پہ ضبط کرے گا، پھر ظاہر ہے یہ ایک پریکٹس ہے۔ اصل میں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ 30 روزے جو ہیں یہ اگلے سال کی میں کہتا ہوں کہ پریکٹس ہے کہ ہم ان 30 دنوں میں کیا سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے اگلا سال کیسے گزارنا ہے۔ اس سے روزہ رکھنے سے ہمارے مطلب جو سائنس کے مطابق ہمارے اندر سے ایسے سیل ہوتے ہیں جو مطلب ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں تو وہ بڑھتے رہتے ہیں، جو ہم اگر ایکسٹرا ہو جائیں نا تو ہمارے کینسر وغیرہ کے اس پر کوئی مرض آ سکتا ہے بندے کے اندر۔ تو روزہ رکھنے سے وہ ہمارے پارٹیکلز نا، ہم جو دن پورا پیاس بھوک کی شدت برداشت کرتے ہیں نا تو وہ جل جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سائنس کا جو فلسفہ ہے جو اس روزے سے ہمیں جو اس سے بہت بڑا فائدہ ہے، تو ہم کافی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ ہاں، روزہ رکھنے سے ایک تحریر میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا جس میں سائنٹسٹ ہے، ہم جاپنیز سائنٹسٹ، اس کی تحریر کچھ یوں تھی کہ اگر ایک بندہ روزہ رکھتا ہے یعنی جو 12 آور اگر بھوکا رہتا ہے تو اس میں جو کینسر کے سیلز ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے میڈیکل ایفیکٹ بھی جو ایفیکٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ ہاں، روحانی دیکھیں اس میں تو ایک جو بڑی بات ہے وہ تقویٰ، یعنی غریبوں کو کیسے مدد کی جائے وہ بہت میٹر کرتا ہے اگر آپ اس کو طرف، یعنی اگر آپ باقی 11 منتھس کو دیکھیں تو ہم جو مسلمان ہیں اس چیز کو تھوڑا پوچھیں، لیکن ایک روزہ ایسے ایکٹیو کر دیتا ہے اس چیز میں، تو وہ یہ ہے کہ میں غریب اور دوسرے کی مدد، اس کی سمپل ایکٹ آف فطرانے کی مثال بھی ہے، وہ اس لیے اللہ پاک نے رکھی ہے کہ غریبوں کی مدد کے لیے اور اس کے حوصلہ افزائی کے لیے۔ ہمارے اپنے جسم کے لیے بھی جو ہے نا وہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، کیونکہ جب ہم کھاتے رہتے ہیں، کیونکہ کوئی بندے جو ہے نا وہ زیادہ کھاتے ہیں اور ان کا معدہ جو ہے نا وہ ان کو اس کو ریسٹ نہیں ملتا، 24 گھنٹے ہم کھاتے رہتے ہیں، سارا سال کھاتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارا معدے کی بیماریاں اور کینسر جیسی بیماریاں ہمارے جسم میں جو ہے نا وہ جنم لیتی ہیں، تو اس سے جو ہے نا وہ ہمیں چھٹکارا ملتا ہے، ہمارے معدے کو ریسٹ ملتا ہے، اور بہت ساری ہمیں اس چیز سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم پر بہت سارے فائدات ہوتے ہیں، جیسے کہ روزہ رکھنے سے ہمارے معدے کو ریسٹ کرنے کا ٹائم ملتا ہے، اور کینسر کے جو ممکنہ خدشات اس سے بھی بچے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نمن کے طلباء نے بہت اچھے انداز میں ہر کسی نے اپنے ذہنی صلاحیت کے مطابق انہوں نے فلسفہ روزے کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں پر جب کوئی چیز فرض کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور جب کوئی کسی چیز سے روکنے کے لیے حرام قرار دیتے ہیں تو بھی ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک نئے موضوع اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔